اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین۔ ان دونوں میں سے میاتہ 100 جلدت مارو، زانی مرد ہو یا عورت، یعنی پہلے ہم نے عادت ہے مرد پہلے کہنے کی، یہاں اللہ جی نے عورت پہلے کہا ہے، یعنی زانیاتو عورت کے لیے و زانی مرد کے لیے ہے۔ آگے کہا ان میں سے، دونوں میں سے، منہما ان دونوں میں سے، واحد ہر ایک کو، کیا 100 کوڑے مارو۔ ہر زانی عورت اور مرد کی سزا برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کمزور پیدا کی گئی ہے تو وہ اگر زنا کرے تو اس کو تھوڑے کوڑے مارو، ایسا نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے یہ ہر عورت اور مرد کے لیے کہا، اور آگے کہا ولا، اس سے اگلا حکم دیکھیے، اور نہ تاخذکم بہما، کسی دونوں میں سے کسی کے لیے نہ پکڑو، رافتن مہربانی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا اے بیچاری کمزور ہے، او ہو ایدا تے قصور ہی کوئی نہیں، ایسی باتوں کی اجازت نہیں دے رہا اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کے معاملے میں۔ اب یاد یہ رکھنا ہے انسانی ہمدردی، فطری نرم دلی، یہ کچھ آڑے نہ آئے۔ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کب؟ جب حد لاگو ہوگی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے ایک بندے کو سزا ملے تو ہزاروں بندے بچ جائیں، اس راستے پہ نہ جائیں، عبرت لے لیں، وہ راستہ چھوڑ دیں، یہ کہا جاتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر۔ کیا مطلب؟ اگر آپ مسلمان ہیں، ظاہر ہے مسلمان ہیں تو یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر بھی رکھتے ہیں، تو اس کو نافذ کرنا ہے آپ کو اپنے معاشرے میں۔ یہ جو ہے نا غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے حکم ہے، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی یہ ان کے لیے حکم ہے، اور شادی شدہ زانی عورت اور زانی مرد کے لیے رجم کا حکم ہے۔ یہ موسوی شریعت میں پہلے سے لاگو تھا۔ آپ کو اگر آپ یاد ہو تو حضرت لوط کی قوم کے لیے کیا سزا تھی کہ پتھر مارو ان کو، یہ وہی سزا ہے، سزائے رجم۔ اللہ جی نے بھی ان پر پتھروں کی بارش کی تھی، اور رجم کی سزا موسوی شریعت سے آئی۔ وہ تمام سزائیں جن میں قرآن کی میں نفی نہیں کی گئی، یعنی قرآن کو نے ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو، تو وہ موسوی شریعت کی سزائیں لازم رہی۔ اس میں ایک رجم کی سزا ہے اور دوسرا مرتد کا قتل ہے۔ یہ دو سزائیں ہماری شریعت میں موسوی شریعت سے آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خلفائے راشدین کے عمل میں
یہ دونوں سزائیں جاری رہیں، اور آج ساری امت کا اجماع اس پر ہے کہ یہ دونوں سزائیں ہماری شریعت میں موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ الزانی، ایک زانی مرد، لا نہ ینکحو، وہ نکاح کرے، الا، ہاں مگر، زانیتن، عورت بھی زانی ہو تو، اور مشرکہ، یا وہ مشرک ہو۔ اب دیکھیے، زانی مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کرے، اللہ جی حکم یہ دے رہے ہیں کہ وہ نکاح نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ زانیہ ہی عورت ہو اور مشرکہ ہی عورت ہو، تو کسی پاک دامن عفت والی عورت مومنہ زانی مرد کے لائق ہوگی۔ اور آگے کہا وَالزَّانِيَةُ، زانی عورت جو ہے، لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، زانی مرد کے علاوہ اور مشرک یا مشرک مرد کے علاوہ نکاح نہ کرے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ، اور حرام کر دیا گیا علی المؤمنین، مومنین پر، یعنی کوشش کرے خلاص دامن عورت ہو اور اس سے پاک دامن مرد نکاح کرے۔ اگر مرد زانی ہے تو چاہیے کہ عورت بھی زانی اور مشرکہ ہو۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو تہمت لگاتے ہیں، محسنات کہتے ہیں پاک باز عورتوں کو، ایک منٹ میری بات سنیں گے، جو بھی ایڈ ہوئی پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیں، باقی کی آواز میں بہت خلل آ رہا ہے میرے کو۔ اپنا مائک میوٹ کر دیں، یہ دو مائک میوٹ، ای1 سے ہے، ای1 سے میوٹ کریں گے تو آگے بات ہوگی۔ ہو گیا باجی، ہو، بہت شکریہ۔ والذین، وہ لوگ، یرمون، جو زنا کی تہمت لگائیں، محسناتی، خاندانی عورتوں پر، یعنی محسنات سے مراد ہوتا ہے خاندانی عورت بھی ہو اور نکاح والی عورت بھی ہو، یہ دونوں محسنات میں آتی ہیں۔ اور اب کہا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان پر جو لوگ تہمت لگائیں، سما، پھر، لم، نہ، یا تو لائیں، اربعاتی، چار، شہداء، گواہ، فجلدوہم، مارو ان کو، ثمانین، 80، جلدتن، کوڑے۔ کیا سمجھ آئی؟ یہ کہ جو شخص کسی پاک باز عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کو چاہیے کہ 4 گواہ لے کے آئے، اور اگر 4 گواہ پورے نہیں ہیں، 3 ہے، 2 ہے، 1 ہے، تو یہ گواہی معتبر نہیں ہے۔ 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کیوں ہونا کہ بلا وجہ ایسے کسی پر الزام لگا دینا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ جی کہتے ہیں اگر ایک بھی گواہ کم ہے، 4 گواہ ہے نہیں ہے، تو پھر جو تہمت لگانے والا ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے مارے جائیں، تاکہ آئندہ وہ کسی اور پر غلط تہمت نہ لگا سکے۔ ولا، ایک اور سزا ہے ان کی، وہ یہ ہے، اور نہ تقبلوا لہم شہادتاً ابدا، کبھی بھی قبول کی جائے ان کی شہادت،
آپ دیکھیں اسلامی شریعت کا نظام گواہیوں پہ چلتا ہے. ہماری عدالتوں میں بھی گواہ لکھے ہو. تو یہاں کہا ایسا شخص جو 4 گواہ نہ لا سکے تو پھر اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یعنی فساد مچاتے ہیں. اور یہ فساد مچانے کے لیے پاک باز عورتوں پر الزام لگاتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا گیا 4 چشم دید گواہ پیش کرے. تب اس کو کہتے ہیں اسلامی شریعت میں حد قذف، قاف زے فے قذف، حد قذف. مقصد کیا ہے؟ برائی کا چرچا نہ ہو. جب ایک برا کام ہوتا ہے نا، آپ اس کی تشہیر کرتے ہیں، جو آج کل عام ہے، ٹی وی پہ بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے. تو وہ بہت سارے معصوم لوگوں کو ایک راستہ بھی دکھاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات کان میں پڑی بھی ہے تو اس کی تشہیر نہ ہو، اس کو بند کر دیا جائے. آگے آپ آیت پڑھیں گے، اللہ جی حکمن یہ بات کہتے ہیں. آگے کہا الذین تابوا، اب اسی ان لوگوں کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے جو بلا وجہ محسنات پر تہمت لگاتے ہیں. ہاں وہ لوگ اگر تابو توبہ کر لیں من بعد ہی ذالک، اس سارے قصے کے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں کہ آئندہ وہ کسی کو نہ لگائیں تہمت. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اب کسی شخص پر حد قذف جاری ہو گئی، اسلامی عدالت میں اس کی ایک عرصے تک گواہی بھی قبول نہیں کی گئی، تو اس کے بعد اس شخص نے اللہ سے توبہ کی، اپنے رویے کو بدل لیا، اور پھر وہ معاشرے کا ایک سادے اور پرہیزگار مسلمان ہی تسلیم کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص یہ گناہ چھوڑ دے تو آپ پھر بھی اس کی گواہی قبول نہ کریں، ایسا نہیں ہوگا. اب آگے آیت نمبر 6 کو دیکھیے، والذین، اور وہ لوگ یرمون ازواجہم، اپنی بیویوں پر جو تہمت لگائیں، ولم، اور نہ یکن، لائے لہم، اس کے لیے شہداء، گواہ، الا انفسہم، سوائے اپنی ذات کے. بشہادت، تو وہ کیا کرے؟ گواہی دے، احادیہم، ان میں سے ایک مرد، اربعو، 4 دفعہ، شہادت باللہ، اللہ کو گواہ بنا کر، انہو لمن الصادقین، بے شک وہ سچا ہے. اس کو کیسے کھولیں گے؟ ایک مرد کو شک ہے کہ اس کی بیوی آوارہ ہے، تو اس کو وہ اللہ کے حبیب کے پاس گیا. اللہ کے حبیب نے کہا 4 گواہ لاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تنہائی کے معاملات ہیں، میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ ہر مرد 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ میں سچا ہوں. وہی 4 گواہوں والا معاملہ کہ 4 دفعہ رب کو گواہ بنا کر وہ یہ بات کہے گا
کہ میں اپنی بیوی کی اس تہمت کے بارے میں سچا ہوں. اس کے بارے میں روایات میں جو نام آتا ہے بلال بن امیہ، ان کی بیوی نے زنا کیا تھا، تو اس معاملے میں یہ آیات حضور پر نازل کی گئی. والخامسۃ، پانچویں دفعہ، 4 بار اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر لعنت ہو اللہ کی. ہے تو یعنی 5ویں بار وہ یہ کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں. ایسے شخص کی گواہی 4 گواہوں کے برابر سمجھی جائے گی. آگے کہا عذاب، عذاب اس طرح اس سے دور ہوگا، کس سے؟ اس عورت سے. یہ کہ تشہدہ، وہ گواہ بنائے، 4 دفعہ اسی طرح شہادت باللہ، اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے میاں بیوی کا معاملہ ہے. مرد یہ کہے گا 4 دفعہ اللہ کی قسمیں میں سچا ہوں، عورت یہ کہے گی رب دی سو اے جھوٹا ہے میں سچی ہوں. یہ جھوٹا ہے. والخامسۃ، 5ویں مرتبہ، اللہ غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے، یعنی اس کا شوہر جو کہہ رہا ہے اس کی سچائی. تو 5ویں دفعہ یہ کہنا ہوگا مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اس طرح وہ عذاب سے تو بچ جائے گی. اس پر حد لاگو نہیں ہوگی. شادی شدہ زانی کی حد یہ ہے کہ آپ اس کو جب پتھر مار مار کے مار دیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اور اس کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم، تو یہ اللہ بہت ہی توبہ کرنے قبول کرنے والا حکمت والا ہے. یعنی یہ جو باتیں آپ کو اللہ جی بتا رہے ہیں یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ توبہ کر لیں. آپ توبہ کر لیں گے تو یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے. کرم فضل اللہ کا یہ ہے کہ آپ کی توبہ رب قبول فرمانے والا ہے. اب 11 نمبر آیت پہ آ جائیے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ بالعصبۃ منکم، تمہیں ایک گروہ تھے جو قرآن لائے تھے. یہاں سے 11ویں آیت سے جو 10 آیات آپ نے پڑھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی تفصیل کے طور پر بیان کی. یہ واقعہ یہ تھا کہ 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق کے لیے چلے تھے. بی بی عائشہ سفر میں ساتھ تھی. وہ اپنا جو عہدہ ہوتا ہے کجاتا جو اس کے اونٹ کے اوپر رہتے ہیں اس میں اکیلی سفر کرتی. وہ صبح حاجت بھی گئی، واپس آئی تو ہار ان کا کہیں گر گیا. اس کی تلاش میں اب کافی دیر لگ گئی. قافلہ وہاں سے چلا گیا. جب وہ بہت تکلیف تو ان کو جو انہوں نے اٹھایا ان کا کجاتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بیچ میں بی بی عائشہ موجود تھی
اپنے چیک کرتا تھا آ کے کہ کوئی پیچھے بیمار تو نہیں رہ گیا، کوئی پیچھے پڑا تو نہیں ہوا۔ بی بی عائشہ نے منافع یہ سوچا کہ مشکل پڑی تو راستوں میں کہیں راستہ کھو دوں گی تو بہتر یہی ہے کہ میں اسی جگہ بیٹھ جاؤں۔ اس کو ہمیں اللہ جی نے یہ راستہ بتایا کہ آپ اگر کبھی گم ہو جائیں تو اپنے اس مقام کو نہ چھوڑیں جہاں پر آپ کو چھوڑا گیا۔ روز کو ہم غور سے دیکھیں پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اپنا مائک بند کریں پلیز، سب لوگ مائک بند کریں، جسمینا آپ بھی بند کریں، باجی کی آواز ڈبل ہو رہی ہے، مائک بند کرتے جائیں تو شامل ہو رہا ہے پلیز۔ جی میں شروع کروں، آپ کو اس کا مائک بند رکھیے تو ہی آپ کو آواز صاف آئے گی اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آدھی بات آپ سن سکیں گے، آدھی بات بیچ میں رہ جائے گی تو پھر آپ کو پوری طرح بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ میں بہت ٹھہر کے سکون کے ساتھ کام کر رہی ہوں، ابھی بھی بیچ میں آواز آ رہی ہے۔ جہاں یہ جن کا 44 اور 11 اینڈ میں نمبر ہے ان کا کھلا ہوا ہے، اور جن کا 756 اینڈ میں نمبر ہے ان کا مائک کھلا ہوا ہے۔ مینا باجی کہتی ہے میرا فون خراب ہے، میں اس کا مائک نہیں بند کر سکی، تو باقی پلیز دو یہ جن کا 44 اور 11 نمبر ہے اینڈ میں وہ بھی اپنا مائک بند کریں پلیز، بند کر دیں۔ پتہ آواز ہم تک نہیں آتی، پھر لوگ بھی ماشاءاللہ زیادہ ہیں تو وہ میوٹ رکھیں گے تو باجی بڑی ایزی سی بڑا اچھی آواز آ رہی ہے، بہت اچھی یعنی سمجھ آ رہی ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ چلیے شکریہ۔ یہ نہیں بند ہوئے، ابھی دونوں مائک بند نہیں ہوئے۔ باجی مونا آپ کا کھلا ہوا ہے، پلیز مائک بند کریں۔ ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں چلے ٹھیک ہے۔ وہاں رہ گئی اور ہار گنجا ڈھونڈتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے ضمن بات کر رہی ہوں، ہار ملا کہاں سے؟ ہار ملا تھا اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی اس کے نیچے سے، جب وہ اٹھی تو ہار مل گیا۔ چلے بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس وقت نظر صفوان بن معطل تھے، وہ اس مہم پر ان کو فائز کیا گیا تھا کہ آپ پیچھے سے آئیں اور دیکھتے جائیں کہ کوئی بیمار پیچھے تو نہیں۔ حضرت بی بی عائشہ وہاں بیٹھی تو آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو ان کے حجاب کی چادر منہ سے اتر گئی، ان کو نہیں پتا چلا۔ صفوان بن معطل وہاں پہنچے، یہ اس سے پہلے 5 ہجری میں سورہ الاحزاب نازل ہوئی تھی، اس میں حجاب کا حکم آ چکا تھا۔ 5 ہجری سے پہلے صفوان بن معطل جو تھے وہ بی بی عائشہ کا چہرہ تھا، اس وقت عورتیں نقاب نہیں کرتی تھی، دیکھ چکے تھے۔ وہ جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بی بی عائشہ سوئی پڑی ہے، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ سنتے ساتھ ہی بی بی عائشہ اٹھ گئی اور انہوں نے اپنا اونٹ ان کے پاس کر دیا، اور بی بی عائشہ آرام سے اس کے اوپر سوار ہو گئی، اور جو تھے صفوان بن معطل وہ اس کی نکیل پکڑ کے چلے تو قافلے کے ساتھ جا کے مل گئے۔ جب وہ اس قافلے کے ساتھ پہنچے تو آپ پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن ابی کی بات، وہ منافق تھا جو 300 بندے لے کے بدر سے بھاگ گیا تھا، احد سے۔ یہ بات پھیلا دی کیونکہ اس کے اندر خباثت موجود تھی کہ تمہارے خدا کی قسم تمہارے نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی۔ استغفر
माज़रत। बाकी मुनाफिकीन भी उसकी हामी हामी लाने लगे। और एक देखिए ये बात ऐसे होती है जैसे जंगल की आग फैलती है ना, इस तरह की बात सारे मदीना में फैल गई। और ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में कुछ, और ना ही बीबी आयशा को पता है इस बात। जब उन तक ये खबर पहुंची हुजूर तक, तो हुजूर बहुत रंजीदा हुए, बहुत परेशान हुए। वो उन्होंने, रवायात में आता है कि बीबी आयशा से कलाम बंद कर दिया। अल्लाह जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल दुख तो था, बहुत दुख था। और इसमें बहुत सारे जो पक्के मुसलमान थे वो भी शामिल हो गए। एक नाम आता है हजरत हसन बिन साबित, जो हुजूर के पहले दरबार नबवी के पहले शायर थे, वो भी इसमें मुलविस हो गए थे। और एक नाम और आता है हजरत उमर के, अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदार थे, वो भी इसमें मुलविस हुए और इन बातों में शामिल हो गए कि खुदा न खास्ता आपके नबी की बीवी साबत सलामत वापस नहीं पहुंची। अब अल्लाह ताला ने आपकी पाक दामनी और पाक बाजी की गवाही दी, तो फिर ये वाकया जाकर खत्म हुआ। तारीख इस्लाम ने इस वाकये को वाकया इफ़क कहते हैं। ये कुल अमरिन मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म, हर एक शख्स के लिए हुक्म होगा मिनहुम, उनमें से मक्तसबा मिनल इस्म, जितना उसने गुनाह कमाया उसके बराबर। यानी एक शख्स ने अगर एक बात की है और फिर वो चुप हो गया तो उसको उतना काम मिलेगा। एक शख्स ने अगर 50 जगह बात की है और उसको आग लगाई है और मजीद भड़काया है तो फिर उसको उसी के हिसाब से अजाब होगा। वल्लज़ी तवल्ला किबरहु, इसमें थे जिसका बड़ा बोझ मिनकुम, उसने लिया अपने ऊपर, लहू अज़ाब नज़ीर, उसके लिए बड़ा अज़ाब। मैंने भी इस बात को, ये बात असल में आई है अब्दुल्ला बिन उबी की बात के बारे में। तो असल में तो उसने शर फैलाया तो उसे बहुत बड़ा अजाब अपने ऊपर ले लिया और उसको ज्यादा गुनाह मिलेगा। लौला, क्यों ना ऐसा हुआ, इस जब समय तो मुँह, तुमने ये बात सुनी, जन्नल मोमिन होना, तो मोमिन मर्द वल मोमिनात, और मोमिन औरतें, बेअनफुसहिम खैरन, अच्छा गुमान करते इसके बारे में, वकालू, और वो कहते आजा इफ्कुन मुबीन, ये तो सरासर झूठ और बहतान है। अब अल्लाह जी ने रास्ता दिखा दिया कि इस तरह की बात अगर तुम सुनो तो फिर तुमने ये कहना है कि ये तो सरासर, उसको हवा नहीं देनी, उसको मुश्तहिल नहीं करना, लोगों में जगह जगह बातें नहीं करनी, इस तरह की बात। ये हमारे लिए भी हुक्म है कि आपके ऐसे मामला से गुजरे तो ना ताल्लुकी का इजहार कर दे, कह दे मुझे क्या पता, मैं तो वहां मौजूद ही नहीं थी। अल्लाह जानता है, अल्लाह को बेहतर पता है इस तरह की बात। लौला जाऊ अलैहि अर्बातिन शुहदा, क्यों ना वो लाए 4 गवाह इस पर, क्योंकि ये हुक्म 4 हिजरी में सूरह निसा नाज़िल हुई थी, तो उसमें 4 गवाह पेश करने का हुक्म हम पढ़ रहे हैं पहले। इस्लाम या तो बिशुहदाई, यानी क्यों ना वो लाए 4 गवाह। ये सिर्फ अब्दुल्ला बिन उबई की बात के पीछे लग गए थे ना, तो जब वो गवाह नहीं लाए, इस्लाम या तो बिशुहदा उलाइका इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक यही लोग कबूल काज़िब, झूठे लोगों में से है।
غلط بیان نہیں کرنے والوں میں سے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ فِيهِ، تو یقیناً تم کو چھو جاتا، ضرور چھو جاتا، فی ما افضتم فیہ، اس جس کا نے اس بارے میں چرچا کیا تھا، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ یعنی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کا ہوتی تو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا اس معاملے میں جس کا تم نے ڈھنڈورا پیٹا تھا، جس کا چرچا کیا۔ اللہ نے اس کو گویا استمتاع دیا، معاف کر دیا، فضل کر دیا، رحم کر دیا۔ جب زبان کے بعد بے السناتیکم، تم اپنی زبانوں پر جب لے رہے تھے یہ بات، یعنی ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو پہنچا رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تو جو کچھ تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، اس کے بارے میں تو تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ یعنی آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے بی بی عائشہ کے بارے میں، تو وہ بات آپ کو تو موجود نہیں تھی، آپ کے علم میں نہیں تھی، آپ خود وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ نے سنی سنائی بات آگے سے آگے، آگے سے آگے پہنچا دی۔ اللہ جی اس سے منع فرما دے۔ وقت صبونہ، کیوں گمان نہ کیا، تم سمجھ رہے تھے، اور اس بات کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا کہ یہ معمولی ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی، بہت کبیر حرکت اور بہت گندا فعل تھا کہ زوجہ رسول کو اس تہمت کا ہدف بنا لیا جائے، یہ اللہ کو کسی صورت پسند نہیں تھا، انتہائی ناپسندیدہ حرکت تھی۔ ولولا، اور کیوں نہ کیا، جب تم نے یہ بات سنی، تو تم کہتے، ما یکون لنا، نہیں ہے ہم پر یہ جائز، ان یہ کہ نتکلم، ہم بات کلام کریں بہذا، اس کے بارے میں۔ یعنی آپ کو اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ اس بارے میں ہم کوئی بات کریں۔ اب یہ ہمیں رول دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کوئی بات کرتا ہے، فلانی عورت ہو، فلانی عورت ہو، اٹھے گئی، ایسے گئی، اٹھے ہمارا ہے، فلانی ہے، آپ یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ یہ اللہ جی نے خود ہمیں آیت نمبر 16 میں بتا دیا، آگے کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہذا بہتان عظیم، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعیذکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعدوا، نہ دہرانا تم، لمثلہ ہی، ایسی مثال کو، ابداً، کبھی بھی دوبارہ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین میں سے ہو تو ایسی حرکت کبھی دوبارہ مت کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور اللہ بیان کرتا ہے، لَكُمُ الْآيَاتِ، اپنی آیات کو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور وہ اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ 19 نمبر آیت کو دیکھیے، إِنَّ الَّذِينَ، وہ لوگ، يُحِبُّونَ، چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں نا، چاہنا، ان تشیع،
کہ تشہیر ہو، الفاحشۃ فحاشی کی چرچا ہو، فی الذین آمنوا ان لوگوں کے درمیان جو صاحب ایمان ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے علیم دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ چرچا کرنا آج بہت عام ہے۔ اشاعت فحش کی تمام صورتوں پر یہ جو ہے آیت یہ لاگو ہوتی ہے۔ عورت کی جسمانی نمائش، نیم اڑیا تصویریں، بچوں کے اسکینڈلز، بڑوں کے، بس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں۔ فحش کی اشاعت پر پابندی ہے اسلامی شریعت میں۔ اب یہاں تک کہا گیا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں مناسب نہیں کہ ہم آپس میں اس بارے میں کوئی بات کریں۔ یہ اور جو میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی بہتر کر دے گا، کیونکہ اس سے میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سے معصوم لوگوں کو بہت غلط راستے بھی پتہ چلتے ہیں، جو ان کو میڈیا کے ذریعے، اشاعت کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی وہ آئلی زندگی کے راز سامنے آتے ہیں جو ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہوتے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں جانیں۔ واللہ اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون یعنی حکمتوں کو رب بہتر جانتا ہے، تمہارے علم میں نہیں۔ ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم تو یقیناً اللہ رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ یہ بات سامنے آئی اور اللہ نے تمہارے ساتھ مہربانی، تمہیں رولز بتا دیے، تمہیں یہ بتا دیا کہ بے حیائی اس کو پسند نہیں ہے، اور جو یہ اس طرح کے طوفان ہوتے ہیں تہمت لگانے کے، اس کے نتائج بڑی دور تک جاتے ہیں۔ تو یاد کیا رکھنا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بے حیائی بالکل پسند نہیں ہے، تو بے حیائی کے اشاعت پر بھی پابندی ہے کہ بے حیائی کی بات بھی نہ کرو، بے حیائی کی کوئی تصویر بھی نہ چھاپو، اس طرح کی کوئی تصویریں جو غلط ہیں ان سے اجتناب بہتر ہے۔ 20 آیات آپ نے پڑھ لی، یہ بتائیے آگے چلے سمینا کے پاس۔ ابا جی آپ کی طبیعت اگر اجازت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو رہنے دیں۔ آپ واپس چلے جائیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بار بار یاد رکھنا ہے۔ میں جلدی سے اس کی ریویژن کرتی ہوں، آپ اپنی پینسل کاپی پکڑ لیں اور اس کے اوپر جو جو مناسب آپ سمجھتے ہیں اس کو لکھتے جائیں۔ ٹھیک ہے چلے صحیح ہے، ریویژن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، سورۃ انزلناہا فرضناہا، یہ سورت ہم نے خاص نازل کی ہے کہ یہ تم پر فرض کر دی گئی ہے، اور ہم نے اس میں نازل کی ہے اپنی آیات روشن تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانی عورت اور زانی مرد کو، دونوں میں سے ہر ایک کو، کل واحد منہما مئۃ، 100 کوڑے مارو، اور تم میں سے کسی کو مہربانی کی اس معاملے میں نہ روکے، یعنی ان کو مارنے سے کوئی فعل
یا انسانی ہمدردی، نرم دلی، یہ تمہارے سامنے نہ آئے. اگر تم مومن ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کے وَلْيَشْهَدْ گواہ موجود ہو عذاب ہوما، ان دونوں کے عذاب کے وقت طائفتٌ من المؤمنین کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہو. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عذاب کا جو کوڑے پڑے ہیں تو اس سے ایک مومنین کا گروپ وہاں موجود ہو اور وہ یہ کبھی فیل جو ہے اس کو دبا دیا جائے، کسی کی جرت نہ ہو آئندہ اس طرح کا کوئی عمل کرنے کی. اس وجہ سے جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو وہاں مومنین کا ایک گروہ موجود ہو. زانی نہ نکاح کرے، ہاں مگر زانی عورت ہو اور مشرکہ تو ٹھیک ہے. زانیت اور زانی عورت بھی نہ نکاح کرے زانی مرد کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، یہ اللہ نے مومنین پر حرام کر دیا. اور وہ لوگ جو محسنات پر لگائے بولی بالی عورتوں پر تہمت لگائے تو ان کو چاہیے کہ 4 گواہ لائیں. اور اگر وہ نہ لا سکے، جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے باجی جان، آ رہی ہے، صحیح ہے. تو اسی کوڑے ان کو مارے جائے اور ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کی جائے. یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اور وہ جو تہمت لگائے اپنی عورت پر اور نہ لا سکے 4 گواہ سوائے اپنی ذات کے، تو ان کو چاہیے کہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں جھوٹا ہوں تو عذاب ہٹ جائے گا اس عورت سے. اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم 4 دفعہ یہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب مجھ پر ہو، اگر یہ سچا ہے تو. یہاں پہ ایک ضروری بات یہ ہے، جب یہ حد لاگو ہو جائے گی تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ عورت قاضی کے سامنے جا کے میاں بیوی دونوں یہ بات کریں گے، لیکن نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر یہ کبھی زندگی میں دوبارہ مل نہیں سکتے. کوشش کر کے اس بات کو سمجھیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. طلاق کی سب سے زیادہ سخت صورت یہی ہے. اللہ جی یہ نہیں چاہتے کہ ایک کے دماغ میں اگر کوئی غلط بات ہے وہ اسی طرح اس ایکسپٹ کرے، اس کے ساتھ زندگی گزارے. ایسا رب نہیں چاہتا. رب چاہتا ہے میاں بیوی کا ماحول پاکیزہ رہے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اللہ اس سے بچائے. 5ویں دفعہ ہوا اور اللہ کا فضل تمہارے اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے لیے مشکلات ہوتی. اللہ تواب حکیم، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت حکمت والا ہے. یہ واقعہ 10 آیات کا حاکم میں کیا دیا ہے. جو لوگ لے کر آئے عفت کا واقعہ، تمہیں میں سے ایک گروہ تھا اور اس کو اپنے لیے برا گمان نہ کرو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. یعنی تمہیں رولز مل گئے ہیں، تمہیں پتہ چل گیا کہ اگر ایسے واقعات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. یعنی اللہ پاک اس میں بھی چونکہ مسلمانوں کو رولز دینے تھے، اس لیے اللہ کی حکمت یہی تھی کہ یہ واقعہ ہو جائے. لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ، اس میں جتنا جس نے رول پلے کیا اس کو اتنا ہی اسم گناہ ملے گا، اور جس نے زیادہ گناہ کی بات کی اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا. عبداللہ بن ابی ٹارگٹ ہے. آگے کہا جب تم نے یہ سنا تو مومن عورتیں اور مومن مردوں کو اس کے بارے میں اچھی
हाजा इफ्कुन मुबीन, ये तो खुला ही बहतान है। क्यों ना वो लेके आए 4 गवाह, फैसला जादू। अगर वो 4 गवाह नहीं लाए तो अल्लाह के नजदीक वही लोग झूठे हैं। फसलुल्लाह, और अल्लाह का अगर फजल और रहमत इस तुम्हारे वाक़े को सामने तारीख में क्या कहते हैं? इस वाक़े को तारीख में क्या कहते हैं? वाक़या अलिफ बे का वाक़या इफ्क, इसमें लफ्ज़ मौजूद है इफ्क का। अब मैं आपको बताती हूँ, आयत नंबर 11 में देखें, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क, ये नाम है वाक़या इफ्क। अलिफ बे काफ, इफ्क, अलिफ के नीचे ज़ेर है, ये तारीख का नाम है जी। हम बात कर रहे थे अल्लाह का फजल अगर और उसकी रहमत दुनिया और आखिरत में ना होती तुम्हारे साथ, तो यकीनन जिस बात का तुमने चर्चा किया था, इसलिए तुम्हें अज़ाब अजीम घेर लेता। और जब तुम ले रहे थे अपनी जबानों पर, यानी एक दूसरे को मुंतकिल कर रहे थे ये कोठे चढ़ी बात, तो क्यों तुमने अपने मुंह से जो कुछ कह रहे थे उसके बारे में तो तुम्हें कोई इल्म ही नहीं था, तो तुम फिर भी यानी पूरे मदीने में जब ये बात फैल गई तो आप बताइए, वहां से तो एक शख्स से बात चली थी, और ये बात किससे चली थी? ये बात चलाने वाला अब्दुल्ला बिन उबई था। तो अल्लाह जी कह रहे हैं कि आगे तुम्हें इस तरह फैलानी नहीं चाहिए थी, जुबानों पे नहीं लेना चाहिए था उस बात के बारे में जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही था। तुम समझ रहे थे कि ये मामूली बात है, अल्लाह के नजदीक ये बड़ी बहुत कबीर हरकत थी, बड़ी बात थी। ऐसा क्यों ना हुआ कि तुमने सुना तो कहते ये जायज नहीं है, माँ यकून लना, हमारे लिए ये जायज नहीं है कि हम ऐसी बात जबान पे लाए। अल्लाह तो पाक है और ये सरासर बहतान अजीम है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है ना दोहराना इस तरह की कोई बात वजन कभी भी, अगर तुम मोमिन हो तो। अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयत को, और अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी है। और बेशक नहीं पसंद करते जो चाहते हैं, इन लजीना युहिब्बूना, वो लोग जो चाहते हैं अन ये के तशीअल फाहिशा, फहुश की तशीओ इशात हो, खोला जाए, फैलाया जाए, लजीना आमनू मोमिनों के दरमियान लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अज़ाब है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे साथ ना होती तो अल्लाह वो अल्लाह रऊफ़ुर, यानी कि ये वाकया बयान हो गया। अब आप पर अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने कह दिया दोबारा कभी इसको रिपीट मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर वही हद लाज़िम होगी जो 4 गवाह लेने वाली हद है ना, उसको कहते हैं हद कसम। और जो लानत बेचने वाला है कानून, उसको कहते हैं कानून लान। ये सवाल किया जा सकता है आपसे कि कानून लान क्या है, तो आपका जवाब यही होगा कि वो मर्द और औरत दोनों अदालत में चले जाए, काजी के सामने खड़े हो जाए और वहां जाके ये मर्द पहले गवाही दे कि मैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूँ। 5वीं दफा ये कहे कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर लानत हो। इसी तरह औरत कहे कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। 5वीं दफा ये कहेगी कि ये बंदा झूठा है, अगर मैंने गलत काम किया है तो मुझ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो। इस कानून को कहते हैं कानून लान।
लानत का कानून। तो इसके बाद मियाँ बीवी हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे और कभी वो दोबारा तलाक के बाद निकाह न कर पाएंगे। तलाक की शदीद तरीन सूरत जो है वो ये। आगे देख लीजिए, दुआ कर ले या किसी को कुछ बात पूछनी है? नहीं, बस बाजी काफी है, टाइम आपके हिसाब से सही है, तबीयत सेट करें अपनी। बाकी लोग मेरी बात जरा गौर से सुन लें सारे। जब भी आप लोग आते हैं ना, नए लोग ही आते हैं, तो दुआ कीजिए। الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن إن رحمة الله قريب من المحسنين وكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أجرنا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني لما أنزلت علي من خير فقير أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رحمن الرحیم رب میرے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، سوا شکر کہ تو نے کلام سے جوڑ دیا، اللہ جی جوڑے رکھنا ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمانا۔ ہماری مشکلات کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، اللہ پاک ساری مجبوریاں ساری مشکلات کو دور کروا دے، اپنا خاص الفاظ طرف فرما دے۔ ہمارے بچوں کے حوالے سے ہم سب کو خوشخبری عطا کرنا، پردیسیوں کو علم بھی عطا کرنا اور وسط والا طیب رزق بھی عطا کر دینا۔ اللہ پاک اپنے حصار میں، اپنے کرم کے، اپنے فضل کے حصار میں رکھنا، فلسطین اور کشمیر پر اور پاکستان پر اپنا خصوصی کرم کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امين اللهم امين ثم امين اللهم امين ثم امين